کہ آج دو موضوعات پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ پہلا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ یہ ایسا عنوان ہے جس پہ اگر گھنٹوں بھی بیان کیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب جو ہمارے مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں نے حضرت کا خطاب خود سنا ہے اور میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ جو گھنٹوں کا بیان ہے، حضرت اس کو بہت ہی کم وقت میں بہت اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت اور وہ کمال آپ کو عطا کیا ہے، لہذا میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہمیں بھی اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب قریشی، امام و خطیب جامع مسجد کامتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آ گئے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لائی حیات آئی فدا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی جو زندگی ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کی جو زندگی ہے، اسے ہم اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے لامحدود، اس کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور عاجز، کمزور، نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسے چاہے زندگی گزار لیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، شریعت اسلامیہ وہ ایک ایسی شریعت ہے اس دھرتی پر کہ جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک، قبر تک کی رہنمائی کی ہے، قدم قدم پر رہنمائی ہے۔ کسی موڑ پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت کی رہنمائی موجود ہے۔ اتنی اچھی تفصیل، اتنی اچھی ڈیٹیلز کسی اور دھرم میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، ایمان عطا فرمایا۔ اس روئے زمین پر سب سے عظیم الشان اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت ایمان ہے۔ یہ روئے زمین اور آسمان جو باقی ہیں اور جو ان کے اندر سسٹم معمول کے مطابق چل رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، تارے نکل رہے ہیں، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ سب ایمان اور اسلام کی برکت سے ہیں۔ جب اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ نظام عالم کو درہم برہم فرما دیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، ہندوانہ ریت و رواج، رسوم کیسے در آ گئے ہیں، کیسے ہم ان پر چلنے لگے ہیں۔ ہمارے بچوں کے بال انگریزی، ان کے لباس انگریزی، ان کی بول چال انگریزی۔ انگریزی کوئی دشمنی والی بات نہیں ہے، کوئی دشمنی کی چیز نہیں ہے۔ انگریزی زبان واختلاف السنتکم والوانکم، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے لوگوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، مختلف زبانوں میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ لیکن ایک تہذیب ہے اس زبان کے پیچھے، انگریزوں کی تہذیب، وہ غلط ہے۔ اس کو فالو کرنا، اس کے مطابق اپنے بچوں کی زندگی پر راضی رہنا یا ان کو اس پر گزارنا کہ ان کا سال 5 سال کے ہو گئے تو ان کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی برتھ ڈے منانا، یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں۔ دکان مکان کا افتتاح ہو رہا ہے تو ہم ریبن کاٹ رہے ہیں، یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقل کی اس کا شمار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی میں سے ہوگا۔ دنیا میں بھی لوگ یہی کہیں گے تو یہ تو فلانا معلوم ہو رہا ہے، یہ تو کسی اور دھرم کا معلوم ہو رہا ہے، اور آخرت میں اسی میں سے ہوگا۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی اولاد کو دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کس کی محبتیں ہیں، ہماری اولاد کس کی کلچر کو فالو کر رہی ہے، کس تہذیب کو اچھا سمجھ رہی ہے، ان کی چال ڈھال کیا ہے۔ انگریزی سے آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے یا یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ انگریزی زبان غلط ہے۔ نہیں، ہم نے بتایا انگریزی زبان بحیثیت زبان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ زبان سیکھنے کس نے منع کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تہذیب ہے ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں، انہی کی اداؤں کے دیوانے ہو جائیں، انہی جیسا لباس پہنے، انہی جیسی شادیاں کرنے لگے، انہی جیسے اسکولوں کو کھولنے لگے اور اپنے بچوں کی وہی تربیت دینے لگے، اس میں خسارہ عظیم ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دھرم کو یا اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے میں رغبت رکھے گا، ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سب کچھ پڑھائیں، سب کچھ سکھائیں، لیکن ان کو مسلمان بھی بنائیں، ان کو ایمان والا بھی بنائیں، ان کے اندر حیا کی بھی فکر کریں، شرم کی بھی فکر کریں، ان کے لباس کی بھی فکر کریں، ان کی تہذیب کی بھی فکر کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضع میں تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو چینج کر سکتی ہیں، آپ شوہر کے مزاج کو بدل سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں، انہیں ولی کامل بنا سکتی ہیں۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ آپ چاہیں گی تو آپ کی پرورش میں پلنے والے بچے اور بچیاں وہ وقت کے ولی ہوں گے، وقت کی ولیاں ہوں گی، آپ چاہیں تو۔ اور اگر سسٹم ہی خراب ہے، نظام ہی خراب ہے،
تو ماتحت جو لوگ ہوں گے وہ بھی خراب ہوں گے۔ اگر آپ نے فکر نہیں کی، آپ نے اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیا، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے سیدھی راہ پر چل سکیں؟ خفتہ راہ خفتہ کئی کند بیدار، جو سوتا ہوتا ہے وہ دوسروں کو کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ جو خود سو رہا ہو کیسے دوسروں کو بیدار کر سکتا ہے؟ فرد ذو ہمہ یحیی الامہ، ایک آدمی با ہمت وہ پوری امت کو بیدار کر سکتا ہے۔ جہاں نے را دیگر گوں کر دیا مرد خود آگاہ ہے۔ پوری دنیا میں اس آدمی نے انقلاب برپا کر دیا، اس عورت نے انقلاب برپا کر دیا جو اپنے آپ سے باخبر تھی۔ جو اپنے آپ سے بے خبر ہوں وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے باخبر ہو جائیں، ہم باکمال ہو جائیں، تاکہ ہماری اولاد، آنے والی نسلیں وہ باکمال ہوں، وہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو سچے طور پر اپنا لیجئے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے لگائیے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن سنت نہیں چھوٹے گی، کچھ بھی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جان چلی جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہماری جان اسلام پر چلی جا رہی کوئی بات نہیں، بہت سستا سودا ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو بہت اچھا۔ صحابہ کرام کو خنجر لگتے تھے اور وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر کفار و مشرکین حیران کہ یہ مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گئے۔ جب تہ میں گئے تو وہ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے کہ اصل کامیابی تو یہی ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت یہ تو مومن کا مقصود ہے، اس لیے کہ شہید کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی تمنا فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لمبی روایت۔ حضور فرماتے ہیں میری دلی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی راہ، اور دلی خواہش میری یہ ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ ہوں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ ہوں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش کو اللہ پاک نے آپ کی اولاد کے ذریعے سے پوری فرمائی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسن کو زہر دے کر اور حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کہ ہوتا یہی ہے، دستور یہی ہے کہ باپ کی جو خواہش ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو اولاد اس خواہش کو پوری کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اللہ سے دعا کر کے نکلا ہوں کہ وہی باتیں زبان پر آئیں جو میرے اور آپ کے لیے کارآمد ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، فکر کی عادت ڈالیے، سوچئے، غور و فکر کرنے کا مزاج بنائیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ہو مشارطہ، ایک ہو مراقبہ، ایک ہو محاسبہ۔ مطلب صبح میں جب ہم اٹھیں تو کچھ شرطیں اللہ سے، کچھ ایگریمنٹ کریں کہ اللہ پورے دن ہم شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے۔ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ میں دین اسلام پر چلنا چاہتا ہوں، چلنا چاہتی ہوں، میرے لیے آپ آسان فرما دیجئے۔ اور دین آسان ہے، ان الدین یسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین بہت آسان ہے۔
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیجیے، بیٹھ کر نہیں نماز پڑھ سکتی ٹیک لگا کر نماز پڑھ لیجیے، ٹیک لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو اشارے سے نماز پڑھ لیجیے، اشارے سے بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی تو نماز آپ کے لیے موقوف ہے جب تک کہ آپ کے اندر صحت اور طاقت نہ آ جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ تو صبح میں ہر کوئی اللہ سے کچھ شرطیں رکھ لے، کچھ معاہدے کر لے، کچھ ایگریمنٹ کر لے، اس کو کہتے ہیں مشارطہ، کہ میں پورے دن شریعت اور سنت کے مطابق گزاروں گی اور قرآن کی تلاوت کروں گی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں گی، موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤں گی، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں مشارطہ۔ دوسرے نمبر پر مراقبہ، اس نگرانی ہو اپنے آپ کی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیا جائے دودھ کا اور کہا جائے کہ تم کو 1 کلومیٹر چلنا ہے اور دودھ چھلکنا نہیں چاہیے، اگر چھلکے گا تو یہ پیچھے 2 ہٹے کٹے مشٹنڈے لوگ ہیں، یہ تمہاری پٹائی کریں گے۔ تو آدمی کتنا چوکنا اور کتنا چاق و چوبند کے ساتھ اس پیالے کو لے گا اور اپنی نگاہ کو، اپنے قدم کو سنبھال کر چلے گا تاکہ جو ہے دودھ کہیں گر نہ جائے، چھلک نہ جائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر دودھ چھلک گیا، گر گیا تو پیچھے 2 ہٹے کٹے لوگ ہیں، یہ میری پٹائی کریں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میرے ماں اور بہنوں، ہم پر بھی فرشتے مقرر ہیں، ایک داہنی طرف ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بائیں طرف ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کب سے خاموش ہے، یا اس کا دفتر کتنا ہے، اس نے کتنی نیکیاں لکھی ہیں، اور برائی لکھنے والے فرشتے نے کتنی برائیاں لکھی ہیں۔ برائیاں ہماری زیادہ ہیں یا نیکیاں ہماری زیادہ ہیں، یہ ہمیں دنیا میں ہی سوچنا پڑے گا اور فکر کرنی پڑے گی، اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اپنا حساب لینا پڑے گا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے۔ تو دوسری چیز ہے نگرانی اپنے نفس کی، اپنے آپ کی۔ میں نے شروع میں حدیث شریف پڑھی، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میرا نفس کیا چاہ رہا ہے، اللہ رسول کی چاہت اس کے سامنے ہے یا شیطان کی چاہت اس کے سامنے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دوسری چیز ہے مشارطہ، دوسری چیز ہے مراقبہ، تیسری چیز ہے محاسبہ۔ یہ کب کریں گے؟ یہ رات میں سونے سے پہلے کریں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں موبائل اور ہمارے کان میں ہیڈ فون، ایئر فون۔ ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارا بچہ کہنا نہیں مان رہا ہے، آپ اللہ رسول کا کہنا نہیں مان رہے ہیں۔ جب آپ اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانیں گی، ساری چیز آپ کی مخالف ہو جائیں گی، ساری چیز، اور آپ اللہ رسول کا کہنا ماننا شروع کر دیجئے، دشمن بھی آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ تو رات میں سونے سے پہلے ہم اپنے پورے دن کا حساب لیں کہ ہم نے دن میں کیا کیا، جو ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا اللہ رب العزت سے، اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے اور کیا ناکامی ہوئی۔ کامیابی اگر ملی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نعمت میں اضافہ کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سچے دل سے پڑھیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ ہے میری ماں اور بہنوں۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار،
کتنے سارے ہمارے عزیز و اقارب یہ وبا کے دور میں چل بسے. ہمیں بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. میری ماں اور بہنوں, یہ حقیقت ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندیوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ ان کی روح حلق تک پہنچ جائے, غرغرے تک پہنچ جائے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو برا کام کر لیں, بجہالۃ, نادانی میں. اس لیے کہ مومن کی شان نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرے. اس شہر میں ایک بڑے قصبے کا نام مومن پورہ ہے. نام رکھنے سے کام تھوڑی چلے گا. کامیابی کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. مومن پورے مومن ہمیں بننا چاہیے, پوری مومنہ بننی چاہیے, تب کام بنے گا. نام رکھ لینے سے کیا ہوگا؟ ایک ہوتی ہے صورت, ایک ہوتی ہے حقیقت. شیر کی صورت اگر ہو اس سے کوئی نہیں ڈرتا, بچہ اس کو پھاڑ بھی دیتا ہے تصویر کو. لیکن ایک حقیقت ہے کہ شیر اگر سامنے آ جائے تو آدمی کانپنے لگتا ہے. تو صورت سے کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ بس ایک صورت کی طرح رہ گیا ہے. حقیقت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں, حقیقت اگر نہیں ہوگی تو کامیابی تو حقیقت پر ہے, صورت پر تھوڑی ہے. یہ الگ بات ہے کہ صورت کا بھی شریعت میں بڑا مقام ہے. اس لیے کہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی ابھی شروع میں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی نقل کی, مشابہت کی, اس کا شمار قیامت کے دن اسی میں سے ہوگا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی برے لوگوں کی نقل کرے گا تو وہ برے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, اور نیک لوگوں کی نقل اختیار کرے گا, علماء اور صلحاء کی نقل اختیار کرے گا تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اسی طریقے سے ظاہری وضاحت کا اسلام میں بڑا دخل ہے کہ کرتا پیجامہ, داڑھی, ٹوپی, اسی طریقے سے برقع. اور برقع کیسا؟ اسلام کے مطابق والا برقع. آج کل کی برقعے ایسے ہیں کہ ان کو برقعے کی ضرورت ہے, اور کچھ برقعے تو بس صرف نام کے برقعے ہیں, یعنی اتنے باریک ہیں کہ اس سے اندر کا لباس نظر آ رہا ہے. یہ برقع نہیں ہے میری ماں اور بہنوں. ایسے برقعوں پر, ایسے لباس پر, ایسے پردے پر شریعت میں بڑی جو ہے وعید آئی ہے. رب کاسیات عاریات. حدیث شریف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہیں, وہ برہنہ ہے. اور حدیث شریف میں آگے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ مائل ہوتی ہیں مردوں کی طرف اور مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ مائل کرواتی ہیں اور کرتی بھی ہیں. اور حضور نے فرمایا آگے حدیث شریف میں کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی. 500 سال کی مسافت کی دوری کے برابر بھی جنت کی خوشبو محسوس ہو جائے گی, لیکن ایسی خواتین کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے. یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی قرآن حدیث کی, اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو زندگی گزارنے کا میں نے اصول ایک یہ بتلایا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ ہم روزانہ صبح میں اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں, اس کو کہتے ہیں مشارطہ. پھر اس عہد کی نگرانی کریں, وعدے کی نگرانی کریں, ایگریمنٹ کا خیال رکھیں, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور پھر رات میں اس کا جائزہ لیں روزانہ کہ ہم نے اپنا دن کیسے گزارا.
जब हम ये अमल करेंगे तो हम आखिरत की तैयारी करने वाले होंगे, हम अक्लमंद शुमार होंगे कुरान हदीस की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्स व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की निगरानी करे और मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे। वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, और आजिज़ नादान बेवकूफ़ वो शख्स है, वो मर्द है, वो औरत है जो अपने ख्वाहिशात पर चले और अल्लाह से बेजा उम्मीद रखें। अल्लाह रहमान है तो अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह रहीम है तो अल्लाह क़हार भी है, सरीउल हिसाब भी है, अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम भी है, वो बदला भी लेता है। वो हिसाब लेगा कल क़यामत के दिन कि हमने तुमको ज़िंदगी दी थी, तुमने क्या किया, हमने तुमको जवानी दी थी, तुमने क्या किया, तुमने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सब सवालों के जवाब देने, कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना है, मन रब्बुका व मा दीनुका व मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत सामने होगी, हमें जवाब देना होगा। क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा, कुरान कहता है जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसको देंगे। व मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, जो आखिरत की खेती का तालिब है हम उसकी खेती में बरकत अता फरमाएंगे। व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब, और आखिरत में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो दुनिया की चमक धमक के पीछे पड़े हुए हैं, वो दुनियावी जिंदगी को ही सब कुछ समझ रहे हैं, हालांकि कुरान कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनियावी जिंदगी सिर्फ एक धोखे का सामान है। और मेरी माँ और बहनों, आपको अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान के ज़रिए से दुनिया की बेहतरीन चीज़ करार दिया। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइहा अल-मरअतुस सालिहा, दुनिया एक साजो सामान बरतने की चीज़ है, लेकिन इस दुनिया के अंदर बेहतरीन और बेस्ट सबसे आला और उम्दा कोई चीज़ है तो वो नेक औरत है। इसलिए कि औरत नेक होगी तो उसकी औलाद भी नेक होगी, उसका शौहर भी नेक बन जाएगा। एक साहब की शादी हुई, वो वकील थे पेशे से। पहली रात में जब अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास गए तो बातचीत हुई, तो बातों में एक बात यह आई कि उनकी बीवी ने कहा कि मैं चने लेकर घर से आई हूं। वकील साहब ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आमतौर पर वकीलों की कमाई झूठ पर होती है, रिश्वत पर होती है, तो मैं घर से चना इसलिए लेकर आई हूं कि मैं अपना गुजारा इसी चने पर कर लूंगी, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। वकील साहब ने उसी रात में तौबा की कि मैं झूठे मुकदमात और रिश्वत नहीं लूंगा। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का किरदार होता है, एक औरत का हाथ होता है। बेशक ये बात सही है, लेकिन अब क्यों वो बातें नजर नहीं आ रही हैं? अब उम्मत बेहया नौजवानों और औरतों और लड़कियों से परेशान है। आए दिन ये वाकयात हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर गर्दिश कर रहे हैं कि लड़की मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के साथ जाने के लिए तैयार और बेकरार है। उसने कोर्ट कचहरी में अर्जियां दे रखी हैं कि मुझे इससे शादी करनी है। कोई सड़क छाप उसे कहता है आई लव यू और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो किसी भी धर्म का होता है, हमारी बहन उसके फंदे में फंस जा रही है और वो नेमत इस्लाम को छोड़ दे रही है, अल्लाह रसूल को छोड़ दे रही है और अपने उन माँ बाप को छोड़ दे रही है जिन्होंने इतनी कुर्बानियों के साथ उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। माँ 9 महीने तक अपने पेट में उसको लेकर फिरती रही, तकलीफ को बर्दाश्त करती रही। मौत ज़िस्त का एक मरहला होता है, डिलीवरी का मरहला, उससे गुजर कर माँ ने इस बच्ची को जन्म दिया। 2 साल तक अपने सीने से लगा के रखा, अपना खून जिगर उसको पिलाया दूध की शक्ल में। खुद गीले पर सोती रही माँ और इस बच्ची को सूखे पर सुलाती रही। बाप कर्ज लेकर और दुनिया वालों के तानों को सुनकर जिल्लत को बर्दाश्त करके अपनी बच्ची की तालीम तरक्की की फिक्र करता रहा। ये बच्ची बड़ी हुई,
किसी सड़क छाप ने, किसी गैर मुस्लिम ने, अल्लाह के बागी ने, अल्लाह के दुश्मन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ने, यानी अल्लाह और रसूल का इनकार करने वाले, कुरान का इनकार करने वाले, ये अल्लाह के दोस्त कैसे हो सकते हैं? उसने प्रपोज कर दिया, उसने कुछ सपने दिखाए, और वो भी मंसूबे के साथ, तहरीक के साथ। उनका पूरा प्लान है बातिल का कि तुम इनकी बेटियों को उठाओ, कुछ मजे करो कुछ दिन, उसके बाद उनको कचरे की तरह कचरे में फेंक दो, चिंगम की तरह इनको चबा कर फेंक दो, या इनका कत्ल और मर्डर कर दो, या इनको बेहयाई के अड्डों पर बेच डालो। उनकी तो एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग पूरी दुनिया के सामने आश्कारा है, कोई ढकी छुपी नहीं है। उनके लिए तो इनामात हैं, उनके लिए सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारी बहन बेटियां उनके मकर फरेब में फंसती चली जा रही हैं। एहसास नहीं है कि मरना भी है। अल्लाह को भूल जा रही हैं, जिसने पैदा किया, जिसने नेमतों से नवाजा, जिसने सही सालिम आज़ा दिए, जिसने खूबसूरत बनाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जा रही हैं, जिनकी एक सुन्नत पर चलकर दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलने वाली है। माँ बाप को भूल जा रही हैं, जिन्होंने इतनी तकलीफ और मशक्क़त से इनको पाल पोस कर बड़ा किया। भाई की गैरत को भूल जा रही हैं, शौहर की इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई हैं। मेरी माँ और बहनों, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमें इन साजिशों से, इन मकर फरेब से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाना है? दुआओं के जरिए से बचाना है। उन असबाब को छोड़ देना है जिन असबाब को इख्तियार करने से ऐसे मामलात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। और वो असबाब क्या हैं? को एजुकेशन है सबसे बड़ा सबब, मखलूत तालीम है, और मखलूत ट्यूशन क्लासेस हैं, मखलूत कॉलेजेस हैं। उसमें हम ये समझें, कौम के जिम्मेदारान मर्द हजरात ये समझें, लोग ये समझें कि हम अपनी बच्चियों को वहाँ भेजेंगे, आला डिग्री हासिल करेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है, कहीं सबसे बड़ी डिग्री जिस पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारो मदार है, कहीं उसी डिग्री से ये हाथ न धो बैठे, और वो है ईमान। वो है ईमान। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा, कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा तुम कितनी डिग्रियां लेकर आए हो। कब्र में तो ईमान की डिग्री ही चलेगी, ईमान का लाइसेंस ही चलेगा, ईमान का पावर ही चलेगा, कब्र में भी और हशर में भी और पुल सिरात पर भी, और दुनिया में भी सुरखरुई के लिए, इज्जत व इफ़्फ़त के लिए ईमान ही हमारे लिए सबसे बड़ा जरिया है। मैं कौम के जिम्मेदारों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ये रोना छोड़ दीजिए। आपका रोना बेकार होगा अगर आप इस बात की फिक्र ना करें कि ज़नाना स्कूल कायम किए जाएं, बच्चियों का अलग स्कूल कायम किया जाए। आप मदारिस को नहीं देखते, आप उलमा को नहीं देखते कि उन्होंने बच्चों के लिए अलग मदरसा कायम किया हुआ है, बच्चियों के लिए अलग निज़ाम बनाया हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, इससे पूरी उम्मत में दीन का डंका बज रहा है। तो कौम के जो जिम्मेदार हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, मर्द को मर्द इसलिए है कि वो कमाता है, वो खर्च करता है, उसको अल्लाह ने पावर अता फरमाई है, ताकत और कुव्वत औरत के मुकाबले में ज़्यादा अता फरमाई, इसीलिए कि वो काम आए, वो हिफाजत करे अपने घर वालों की, अपनी घरवाली की, अपनी माँ और बहन की, अपनी बीवी की, ईमान की हिफाजत करे, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। याद रखिए, एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। और दूसरी रिवायत में है कि ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वो कौन से किस्म, वो कौन से लोग? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ उसमें 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। क़यामत की निशानी ये बयान फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि बांदी अपना आका जनेगी। इसकी तशरीह और तफसीर उलमा ये भी बयान करते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाली बच्चियां पैदा होंगी, क्योंकि बच्चियों के अंदर बड़ा एक क्लोजपन होता है अपने माँ बाप से, बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी होती है, उनमें बड़ी नरमी होती है बेटे के मुकाबले में। वो नाफरमानी के चांसेस उनसे कम हैं। लेकिन जब ये होने लगे कि वो नाफरमानी करने पर आ जाएं, लड़कियां भी अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लग जाएं, तो समझ जाओ क़यामत करीब। तो पहली चीज ये है कि माँ बाप की नाफरमान, इसको अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, दूसरी रिवायत के एतबार से जन्नत में दाखिल नहीं होगा ऐसा शख्स और ऐसा मर्द औरत। दूसरी किस्म, वल मरअतुल मुतरज्जिला आक़ुल वालिदैन, पहला वालिदैन का नाफरमान, दूसरा वो औरत जो मर्दों की नकल इख्तियार करे, मर्दों जैसी शक्ल सूरत बनाए। याद रखिए, गाड़ियां इतना हमारे मुआशरे में हमारी खवातीन स्कूटियां चलाती हैं, मोपेड चलाती हैं, इतना ज्यादा, कोई शर्म की बात ही नहीं है, यानी कोई आर की बात ही ना रही कि खवातीन गाड़ियां चला रही। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा, यानी अफसोस, लुट जाने का अफसोस भी खत्म हो गया। खवातीन गाड़ियां चला रही हैं, क्या जरूरत है इनको, ये मर्दों का काम है। और अगर फतवे के रूह से देखा जाए तो बहुत सख्त मजबूरी में मुकम्मल पर्दे की रियायत करते हुए औरत को गाड़ी चलाने की गुंजाइश है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में बात लिखी हुई। वरना हत्तल इम्कान मर्द क्यों हैं और मर्द किस लिए हैं, औलाद किस लिए हैं, महरम आपके भाई, आपके मामू किस लिए हैं, आपके शौहर किस लिए हैं। शौहर ये कहता है तुम कर लेना, तुम मार्केट चली जाना, तुम सब्जी ले आना, तुम कपड़े ले आना, और मर्द ये कहता है कि औरतों की समझ और चॉइस अपनी समझ से बाहर है। कैसे समझ से बाहर है? तुम दीन से बाहर हो, इसलिए तुम्हारी समझ से बाहर है। अगर तुम दीन के अंदर होते तो तुम्हारे अंदर गैरत होती, शर्म होती, और तुम अपनी खवातीन को यूं बाजारों में घूमने ना देते। एक बात मैंने जिक्र की थी अभी बीच में कि हमारी बच्चियां, हमारी माएँ और बहनें, ये सब बाहर हो रही हैं दीन से, ये सब जो है गैरों के फंदों में फंस रही हैं। सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही नहीं, शादीशुदा खवातीन भी इस फितने में मुब्तला हो रही हैं, गैरों के साथ या अपनों के साथ, किसी के भी साथ गलत नाजायज हराम ताल्लुकात, गलत है वो, चाहे गैरों के साथ हो, चाहे अपनों के साथ, चाहे मुस्लिम के साथ हो, चाहे गैर मुस्लिम के साथ, ज़िना है। दूसरी किस्म की औरत, दूसरी किस्म जिस पर अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, वो औरत है जो मर्दों की नकल इख्तियार करे। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि ये स्कूटी, ये गाड़ियां चलाना मुआशरे में इतना आम है, इसको कोई बुरा ही नहीं समझता। हालांकि हदीस शरीफ में लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की नकल इख्तियार करें, उन मर्दों पर जो औरतों जैसी नकल इख्तियार करें, मुशाबहत करें। और ये रिवायत भी, ये आयत भी, और ये टुकड़ा भी है रिवायत का। और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, इसके अंदर आ सकती हैं। तीसरा वो शख्स, वो तय्यूस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत तय्यूस। तय्यूस किसे कहते हैं? वो मर्द, वो भाई, वो शौहर, वो बाप जिसको इस बात का एहसास ना हो कि उसके घर में कौन पराया आ रहा है, कौन जा रहा है, जिसको इस बात की फिक्र ना हो कि उसकी बेटी किससे बात कर रही है, जिसको इस बात की फिक्र ना हो कि उसकी बीवी किससे बात कर रही है, उसको एहसास ना हो, उसको शरीयत तय्यूस कहती है। और ये शख्स अल्लाह की नजर रहमत से महरूम होगा क़यामत के दिन, और जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। जैसा कि मैंने रिवायत पढ़ी, ला यदखुलुल जन्नत तय्यूस। को एजुकेशन,
اتنا بڑا مسلم معاشرہ ناگپور، اتنا بڑا شہر کامٹی، یہاں کوئی ان کا ادارہ نہیں ہے؟ ہم ادارہ نہیں کھول سک رہے ہیں، اپنا اسکول اپنا نہیں کھول پا رہے ہیں؟ کھولیے، کچھ اسکول ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہ نہیں کہ یہاں بالکل نہیں ہے، لیکن اور ہونے چاہیے، ہمارے کالجز ہونے چاہیے، ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ پیارے صاحب نے، پیارے خان 1 کروڑ روپے انہوں نے کس کے لیے دیا؟ آکسیجن کے لیے دیا۔ بہت مبارک کام ماشاءاللہ۔ اور بھی مسلمانوں نے ناگپور میں اور کامٹی میں کتنا غیروں کی خدمت کی، کتنا جو ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں راشن پہنچائے، بہت مبارک کام۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ دنیا میں کس چیز کی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ دنیا میں جو کمی ہے اس کو پر کرنے کے لیے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں برپا کیا گیا، تمہیں نکالا گیا ہے، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اب بھلائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہم نے کچھ چیزوں کو سمجھ لیا ہے کہ نماز کے لیے کہہ دو بس ہو گیا بھلائی کا حکم۔ برائی سے روکنا، کوئی غلط کام ہمارے سامنے ہو گیا تو ہم بس 2-4 چیزوں کو سمجھتے ہیں یہی برائی۔ میرے بھائیوں، کیوں نہیں، ہم کیوں فکر نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا تعلیمی نظام یہی رہے گا جو چل رہا ہے، ہم اپنی بچیوں کو نہیں بچا سکتے مرتد ہونے سے، غیروں کے ساتھ جانے سے۔ ہمیں اپنا خود کا سسٹم بنانا ہوگا۔ ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، یہ راحت اندوری صاحب مرحوم نے کہا تھا۔ ہم دوسروں کے بھروسے پر کیوں؟ یہ مولانا عبدالکبیر صاحب دامت برکاتہم آئے ہوئے ہیں پیلی حویلی سے، پیلی ندی سے، یہ بات رکھیں گے کہ ہمارا ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں ہم بلا تفریق و ملت مذہب ہم بہت آسان طریقے سے علاج کریں، کم پیسے میں علاج کریں، یہ بھی بہت بڑا کام۔ اسی طریقے سے ہمارے ادارے ہونے چاہیے، ہمارے کالجز ہونے چاہیے، ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے، ہمارے اسکول ہونے چاہیے جس میں مکمل شریعت کے مطابق تعلیم ہو۔ سب کچھ پڑھائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن یاد رہے ایک بات بندے مومن کی، جس کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ اپنی حقیقت مت بھولو، اپنی حقیقت مت بھولو، تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو۔ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کی فکر کی، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام، موت کا وقت ان کا ہے، قریب ہے کہ اللہ سے ملاقات کریں، اس وقت اپنے اولاد، اور کون سے اولاد؟ انبیاء کرام کے اولاد، اور بہت سارے تو ان کے اولاد بھی نبی بنی ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو پسند کیا ہے، تم اسی پر جمے رہنا، اسی پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، ہمیں اپنے اولاد کی دین اور اسلام کی اور ان کی زندگی اور موت کی کوئی فکر نہیں۔ ایک انبیاء کرام فکر کر رہے ہیں اور ہم ایک عام مسلمان فکر نہیں کر رہے، کیسے کام چلے گا؟ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر صرف گندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان اللہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ، میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا۔ نحن نرزقك، رزق ہم تم کو دیں گے، ولا نسألك رزقا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس کی پابندی کرو۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقك، روزی ہم تم کو دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوى، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے ساران،
تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اس کا ذکر ہے. اپنے بیٹے ساران سے کہہ رہے ہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اگر تمہیں اس راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ہم اپنے بچوں کو کتنا نماز کا حکم دے رہے ہیں. بچے ہماری محنت، ہمارے پیسوں، ہمارے جاب، ہماری شاپ سے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن رہے ہیں. وہ نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ وہ مسلمان کامل کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ ان کے اندر حیا اور شرم کیوں نہیں ہے؟ ہماری بچیاں پردے میں مکمل کیوں نہیں نکل پا رہی ہیں؟ کیوں وہ پردہ مکمل اختیار نہیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس جانب فکر ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، حالانکہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کریں، خود پردہ شرعی کریں، شرعی پردہ کریں، خود نماز کی پابندی کریں. ہو سکے تو تہجد پڑھیں، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، 5 وقت کی تو نماز پڑھیں، اور نماز سیکھ کر پڑھیں. انٹرنیٹ، یوٹیوب کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہیں، وہاں سے مسائل حاصل نہ کریں، مسائل علماء سے حاصل کریں، معلمات سے حاصل کریں، عالمات سے حاصل کریں. اللہ کا شکر ہے یہاں خواتین کے بھی مدرسے چلتے ہیں، ان سے معلوم کریں. معتبر علماء سے، معتبر خواتین عالمات سے مسائل کو معلوم کریں، نماز کو سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں. آپ معلوم کریں کہ پیریڈ کے کیا مسائل ہیں، حیض و نفاس کے کیا مسائل ہیں، بچے کی ولادت کے بعد کیا مسائل ہیں. رسوم و رواج دین نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں ہیں سب میرے قدموں کے نیچے ہیں. حضور نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. اس میں بھی یہی بات کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی سے. جیسے کوئی آدمی دانت سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتا ہے، کھینچتا ہے، اسی طریقے سے ان سنتوں پر تم کاربند رہو، عمل پیرا رہو. یوٹیوب سے دین مت سیکھیے. طرح طرح کے فتنے یوٹیوب پر ہیں، یوٹیوب سے مت سیکھیے. یوٹیوب پر آپ پھر ڈاکٹر بھی بن جائیے، انجینئر بھی بن جائیے. آن لائن سسٹم کو کہاں کوئی اتنا ایکسپٹ کر رہا ہے؟ تو بس ایک کمانے کا دھندا ہے. کہاں اس سے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو دین کا کیسے فائدہ ہو جائے گا؟ اس لیے علماء سے پوچھیں، عالمات سے پوچھیں. پاکی ناپاکی کے مسائل، بچیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کتنے دن آتا ہے، پیریڈ کیا ہے، کیا مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. پاکی ناپاکی کے کیا مسائل، غسل میں کتنے فرائض ہیں پتہ نہیں. تو جب طلب نہیں ہوگی تو بے طلبوں کو کچھ نہیں ملتا ہے. الطالب الصادق لا یحرم، عربی کی کہاوت ہے، سچا طالب محروم نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جب ہم اللہ کو دل سے چاہیں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں. ہم طلب تو کریں، ہم چاہیں تو یہ بہت خوشی کا موقع ہے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا بزم قاسم کے افراد کو، منتظمین کو اور حافظ ارشاد صاحب وغیرہ کو کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا.
ایسے پروگرام ہوتے رہیں، لیکن صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، عمل کی نیت سے سنا جائے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جو نیت ہوگی وہی اثر ہوگا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اگر آئیں گے ٹائم پاس ہو جائے گا اچھے سے، اور عمل کی نیت سے اگر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت اچھا کام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے محلے میں، آپ کے محلے میں جو عالمہ ہوں، چونکہ میرا خطاب خاص طور پر خواتین سے ہے، جو عالمہ ہوں ان کے پاس جائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، جیسا ہو سکے ان سے مسائل کو معلوم کریں۔ نہ ہو اپنے محلے میں نہیں، شہر میں ہے، تو ان کو بلا کر جو معتبر اور مستند ہیں، یہ قید یاد رکھیں، معتبر اور مستند، جن کے عقائد صحیح نہ ہو، جن کا خود کا ٹھکانہ نہ ہو، جو خود بے پردہ ہو، جو خود شوہروں سے طلاق لے کر بیٹھ گئے ہوں بلا کسی وجہ کے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ایما امرأۃ، جو کوئی عورت سألت زوجہا الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ آج کل ایک فیشن ہے کہ ہم جو ہے الگ رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، الگ گھر لے کر رہو، اور ہمیں جاب شاپ کرنا ہے، اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں پڑتا تو کھلا چاہیے۔ تو بغیر کسی وجہ سے طلاق کا مطالبہ یہ ناجائز اور حرام ہے خواتین کے لیے۔ ہاں کوئی سخت مجبوری ہو، شوہر نکما ہو، ظالم ہو، شرابی ہو، اور اس کے ساتھ رہنا زندگی مشکل ہو جائے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، پھر وہ شریعت نے خلا کا مسئلہ رکھا ہے، اور طلاق کا مسئلہ اسی لیے ایمرجنسی ونڈو ہے وہ، کہ آپ سفر کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ٹرین میں بس میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ ایمرجنسی ونڈو رہتی ہے کہ اس سے آپ نکل جائیں۔ اسی طرح طلاق بھی، یہ نہیں کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، جیسا کہ آج کل ہر گھر کی کہانی ہے۔ طلاق پہ طلاق ہو رہی ہیں، کھلے پہ کھلے ہو رہے ہیں، مرد بھی شریعت کے مسائل کو معلوم نہیں کر رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ غصہ آیا طلاق دے دیے۔ اب جو ہے علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی حل نکالیے۔ کیا حل نکالیں گے؟ آپ پہلے معلوم کرتے، شادی سے پہلے ایک کاروبار آدمی شروع کرنا چاہتا ہے 10 جگہ مشورہ کرتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے کہ بھائی کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کسٹمر سے کوئی کمپنی اگر آپ کو اپنے یہاں رکھتی ہے تو وہ پہلے آپ کو ٹریننگ دیتی کہ آپ کو سلیقہ ہونا چاہیے بات چیت کا، تاکہ آپ کسٹمر کا دل نہ دکھائیں۔ اور یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ، اتنا بڑا کام، عمل، زندگی بھر کا یہ رشتہ، اس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں، کچھ معلوم کرنے کی کوشش۔ شاپنگ ہو رہی ممبئی سے شادی کی، اور دعا یاد نہیں ہے پہلی رات کے مسنون اعمال معلوم نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، علماء بے شمار، لیکن ہم کچھ معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بعد میں پھر جو ہے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو بھاگتے پھرتے ہیں، یا پھر مسلک ہی چینج کر لیتے ہیں، اور یا پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسا بولا تھا ویسا بولا تھا۔ اب وہ جو مفتی اور قاضی ہوتا ہے وہ عالم الغیب تھوڑی ہے، وہ جیسا آپ مسئلہ پوچھو گے ویسا جواب دے گا۔ یا پھر طلاق دے کر بھی رکھ لیتے ہیں، جو کہ حرام کاری ہے سراسر 3 طلاق کے بعد۔ اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، نہ سمجھیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بالکل ان سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، یہی شریعت کا قانون ہے۔ یہ نہیں کہ طلاق دے کر رکھے ہوئے کوئی بات نہیں، ہم ان کے گھر جا رہے ہیں وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ناجائز ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے نفرت کریں، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیں، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ نہ دیں، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اب ایمان کامل ہوگا۔ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ جو حادثات اور واقعات پیش آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، گھر سے اگر دیکھا جائے، والدین سے دیکھا جائے تو دین سے دوری ہے،
ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہمارے سامنے. ہم بھول گئے ہیں اپنی تاریخ کو، اپنی سیرت کو، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو، صحابہ کرام کے واقعات کو، صحابیات کے واقعات کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو، ان کی شہادت کو ہم نے بھلا دیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے. اس لیے ہمیں نعمت ایمان کی قدر نہیں ہے. علماء نے بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں اگر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور لڑکی کے ماں باپ کے پاس کوئی جاتا ہے سمجھانے کے لیے، اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر میں بھی یہ ٹیم ہے جو کام کرتی ہے نا مولانا، وہ جاتے ہیں سمجھانے. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے. اور اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ماں باپ یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، لڑکی کماتی ہے، اس کی مرضی ہے، یا ہم کوئی بات نہیں، آپ کی بات ہمیں پسند نہیں ہے، یا آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں. ایسے بھی جوابات لوگوں نے دیے ہیں. میری ماں اور بہنوں، نعمت اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گی تو ہم نہیں رہیں گے، ہم دنیا آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. اس کی قدر کریں، قربانیوں کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. اتنا فرصت کے لمحات ملے ہوئے ہیں، اسکول وغیرہ بعض جگہ بند ہیں یا جلدی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ گزر گیا، اس میں ہمیں سیرت کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے تھا. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات کو سنانا چاہیے تھا. زینب الغزالی، یہ مصر کی وہ خاتون ہے جو تنظیم ہے وہاں کی اخوان المسلمین کی، تو جو فیمیل جو تنظیم ہے اس کی یہ لیڈر تھیں بڑی. ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا تکلیف دی گئی، لیکن یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا ستایا گیا لیکن آپ کے قدم میں کوئی جنبش نہیں. انہوں نے کہا کہ بچپن میں میرے والد محترم مجھے صحابیات کے اور صحابہ کرام کے واقعات سنایا کرتے تھے. اس کی وجہ سے میرے دل میں ایمان راسخ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی. تو ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں تعلیم دے رہے ہیں؟ کیوں ان کو صحابہ کرام کے واقعات نہیں سنا رہے ہیں؟ خود کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جب اگر گھر کی تعلیمات مضبوط نہیں ہوں گی، گھر پر ایمان کی فکر نہیں ہوگی، بچوں کو آپ سونے کا لقمہ کھلائیے لیکن چیتے کی نگاہ رکھیے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اینڈرائڈ موبائل سے بچائیے، بہت خطرناک فتنہ ہے. ہم یہ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں الجوال پر دجال، اس کے مضرت کے پیش نظر. ورنہ ایک نعمت بھی ہے موبائل کہ بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ ہو رہا ہے. نفع کم نقصان زیادہ. تو اپنی بچیوں کو اینڈرائڈ موبائل مت دیجیے. یہ پیار محبت نہیں ہے، یہ آپ ان کی آخرت اور دنیا تباہ کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں ماں باپوں. اینڈرائڈ سے بچائیے، اینڈرائڈ سے بچائیے. اسی طرح یہ برتھ ڈے پارٹی وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھیے. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، غیر مسلموں کی تہذیب ہے. یہ ناجائز اور حرام عمل ہے. آپ کو کیک کھلانا ہے کبھی بھی کھاؤ کھلاؤ، لیکن یہ برتھ ڈے پارٹی کیا، اس میں پھر آپ بچوں کو جمع کرتے ہو اور محلے کے بچے جمع ہوتے ہیں. پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کے تعلقات مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ منع کرتے ہو، کیسے پھر منع ہوگا؟ کیسے رکے گا؟ معاملہ کیسے ہاتھ میں آئے گا؟ کہ نہیں آ سکتا ہے. پھر تو گھر کی تربیت مضبوط ہو. اینڈرائڈ موبائل سے بچائیں اپنی اولاد کو. کسی نے کہا کہ گھروں کی، اگر اپنے بچوں کو آپ اینڈرائڈ موبائل دے رہے ہیں، بچیوں کو دے رہے ہیں، تو گھروں کی دیوار اونچا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اسی طریقے سے اگر ان کو ضرورت ہے، جیسے کہ آج کل آن لائن تعلیم کا نظام بنا ہوا ہے کہیں کہیں، تو اگر ان کو ضرورت ہے تو اپنے سامنے اس کو استعمال کروائیں. والد نگرانی کرے. والد اگر باہر جا رہا ہے تو والدہ نگرانی کریں. افسوس تو یہ ہے کہ والد کا الگ سیریل ہے، اس کو الگ کوئی سیریل پسند ہے، ماں کو الگ کوئی سیریل پسند ہے، اور بیٹی اور بہو کو الگ سیریل پسند ہے. سب سیریل میں مست ہیں. پھر تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ دوسری چیز جو بہت اہم ہے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے،
ہر جگہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ ہے جو نظام تعلیم ہے اور جو کوئی ایجوکیشن ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ ورنہ اگر وہ مخلوط نظام ہے، گیدرنگ ہے لڑکے لڑکیوں کی، تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں، کتنا بھی اس کے اندر حیا ہوگی، یہ وہاں جا کر ماحول میں رنگ جائے گی، اس کی سہیلیاں اس کو مجبور کر دیں گی، لڑکے مجبور کر دیں گے موبائل نمبر حاصل کر کر کے، وہ پریشان کریں گے۔ نہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس لائن پر بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین ادارے قائم کریں۔ شادی بیاہوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والی قوم کیوں نہیں اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہترین ادارے قائم کر رہی ہے؟ وہ راضی ہے اس بات پر کہ کوئی بات نہیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ راضی ہیں، پھر رونے دھونے سے کیا فائدہ اور پھر دکھڑا سنانے سے کیا فائدہ؟ ہماری شادیاں دیکھ لو، کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑ تک بھی پہنچ جا رہے ہیں۔ یہی پیسے اگر ہاسپٹل بنانے میں اور عورتوں کی جو ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے اس سلسلے میں ہاسپٹل بنانے میں، خاتون کے لیے خاص طور پر، اسی طریقے سے ہمارے خود کے ادارے ہوں، ہماری اسکول ہوں جو شریعت کے اصول اور ضابطے کے اعتبار سے ہوں، اس میں ہر سبجیکٹ آپ پڑھائیے، جو ضروری ہیں پڑھائیے، لیکن اسلام غالب ہو، اسلامی نظام غالب ہو، تعلیمات غالب ہوں، پردے کا اہتمام ہو۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اس پر عمل کرنے سے ہماری تعمیر و ترقی رک جائے گی۔ آپ ملک کے اندر ذرا نظر دوڑائیے کہ علماء نے اور طلباء نے کس طریقے سے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے سپر پاور طاقتوں کی، اور وہاں پر وہ لوگ خوش ہیں، وہاں کی خواتین خوش ہیں کہ ہمیں یہی نظام چاہیے، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں عفت اور پاک دامنی کی حفاظت۔ دوسری اہم چیز یہ ہے ہم سب کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ اللہ سے دعا کریں۔ جب دعا سے پہلے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، دعا والی بات سے پہلے، کہ بچے اور بچیوں کی جلدی شادی کرائیں۔ 18-19 سال کے ہو جائیں ان کی شادی کرا دیجئے، قانونی اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کروا دیجئے جلدی شادی۔ شادی میں تاخیر اگر ہوگی تو زنا کو ہم روک نہیں سکیں گے، نہ بچوں کو روک سکیں گے نہ بچیوں کو روک سکیں گے۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں اور ان کے ماں باپ ان کی شادی نہ کرائیں اور وہ گناہ کریں گے تو ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے، ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے ماں باپ کی کہ بچے بالغ ہو جائیں، اگر ان کو پڑھنا ہے وہ پڑھتے رہیں۔ شادی پڑھائی کے لیے رکاوٹ تھوڑی ہے، بلکہ ایک سلامتی کا ذریعہ ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے گی تو اچھا ہے کہ دوسرے گناہوں سے بچ جائیں گے، وہ جلدی شادی کرائیں، اسباب ہم مکمل اختیار کریں، اس کے بعد رب کائنات سے دعا کا اہتمام کریں۔ اور کیسی دعا کریں؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال رب السجن وحب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتیں ورگلانا چاہتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ آج بھی وہی ماحول ہے کہ بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے لڑکے پریشان ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ تو اولاً جو میں نے اسباب بتلائے اس کو اختیار کی جائے، اس کو اختیار کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر جو مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، ان سے لو لگایا جائے، ان سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے سچے دل سے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے شرور و فتن سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ آج یہ بھی ایک بات ہے، وقت ہو رہا ہے، ورنہ میں ایک ٹاپک اور بھی بتاتا اور اس پر میں نے بیان بھی کیا اپنے یہاں 2 ہفتے سے، بابا گیری کہ عورتیں جا رہی ہیں کہ شوہر نہیں چاہتے اور شوہر جا رہے ہیں کہ بیوی نہیں چاہتی، اور یہ دونوں اللہ اور رسول کو نہیں چاہتی۔ آپ شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہو جائے، یہ سب سے بڑا تعویذ شریعت پر عمل ہے، اسی میں کمی ہے۔ نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ جو ہے فرائض کا اہتمام ہے، نہ واجبات کا اہتمام ہے، اور نہ قرآن کی تلاوت گھروں میں ہو رہی۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ہر گھر میں جو شکایتیں ہیں آسیب کی اور پریشانیاں ہیں جناتوں کی، شیاطین کی، اس کی بڑی وجہ 2 ہیں۔ نمبر 1
घरों में कुरान की तिलावत ही नहीं हो रही जोर से, बुलंद आवाज से। और नंबर 2, नापाकियां हमारे घरों में पड़ी हुई हैं, नापाक चीजें पड़ी हुई हैं। ये शयातीन के अड्डे हैं। इसीलिए तो बैतुल खला में जाने से पहले, बाथरूम में जाने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह की पनाह हम लेते हैं शैतान खब्बीसों से। तो ये कीजिए और उसके बाद दुआओं का एहतमाम कीजिए। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ का एहतमाम किया कि अल्लाह मिस्र की औरतें मुझे मकर फरेब में मुब्तला करना चाहती हैं, मुझसे गलत काम करवाना चाहती हैं, ए अल्लाह मुझे जेल पसंद है और आप मुझे इससे बचा लीजिए। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया उन औरतों के मकर फरेब से। तो हम भी दुआ करें, चाहे हमारे बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है, चाहे यूसुफ हों चाहे जो भी हों, यानी यूसुफ यानी मर्द, और चाहे जो है लड़कियां हों, जो भी हों, उनको हम ये तालीम दें और वो खुद भी इस तालीम पर अमल करें। वो दुआ करें अल्लाह ताला से, लौ लगाएं कि अल्लाह ताला, अरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाइए। मर्द दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसा, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी पनाह चाहता हूँ औरतों के फितनों से। और मर्द औरतें भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी मर्दों के फितने से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिर रिजाल और फितनतिल इश्क़, ये इश्क और मोहब्बत, ये सब चीज़ों के फितनों से जो नाजायज़ और हराम है, उससे अल्लाह की पनाह चाहें। तो जब असबाब भी इख्तियार करेंगे और अल्लाह से दुआएं भी करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बदर में अपने सहाबा कराम के साथ तैयार हैं, मैदान कारज़ार में तैयार हैं कुफ्र का और बातिल का मुकाबला करने के लिए, और दुआओं का भी एहतमाम है। इतना दुआ कर रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं कि आपके बगल मुबारक की सफ़ेदी नज़र आ रही है, आपकी चादर बार बार गिर जा रही है। इतना हाथों को बुलंद करके अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमज़ोर थे, कम थे, 313 थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। तो आज भी कुफ्र, शिर्क, बातिल इस्लाम पर हमला किए हुए है, अहले इस्लाम पर हमला किए हुए हैं। हमें चाहिए कि जो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक असबाब हैं उनको इख्तियार करें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।